وقت وقت کی بات ہے. تحریر ایاز امیر، آواز ربیہ احسن. 1997 میں نون لیگ چیف جسٹس سجاد علی شاہ پر برہم تھی کہ وہ حکومتی کاموں میں روڑے اٹکا رہے ہیں. شاہ صاحب نے کسی بنا پر وزیر اعظم نواز شریف پر توہین عدالت کا مقدمہ تھوپ دیا، جس کی وجہ سے نواز شریف کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا پڑ رہا تھا. منصوبہ بنا کہ شاہ صاحب بات تو نہیں مان رہے، ان کا کچھ علاج کیا جائے. نون لیگ کے جتھے تیار کیے گئے، کچھ قریب راولپنڈی سے آئے اور کچھ لاہور سے. صبح کے ناشتے کا اہتمام پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ہوا. ناشتے سے مستفید ہو کر پہلے سے تیار جتھے پنجاب ہاؤس سے بذریعہ شاہراہ دستور سپریم کورٹ میں آئے، جہاں انہوں نے ہلہ بول دیا. نعرے لگاتے ہوئے جتھے کمرہ عدالت نمبر 1 میں پہنچے. شور شرابے کا پتہ چلا تو چیف جسٹس اور ان کے 2 ساتھی ججوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہاں سے رخصت ہوں. اپنے گرد مخصوص عدالتی گاؤن لپیٹتے ہوئے جج صاحبان کمرہ عدالت سے نکل گئے اور یوں نون لیگ نے وہاں اپنی فتح کا جھنڈا لہرایا. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کی صفوں میں انتشار پیدا کیا گیا. جسٹس رفیق تارڑ سپریم کورٹ کے جج تھے اور ان دنوں دبئی گئے ہوئے تھے. واقفان حال بتاتے ہیں کہ دبئی میں پاکستان کا جو قونصل جنرل تھا، ان کو ہنگامی پیغام ملا کہ جسٹس تارڑ دبئی آئے ہوئے ہیں اور انہیں فوراً ڈھونڈا جائے. قونصلیٹ جنرل کے عملے کو کچھ معلوم نہ تھا کہ جج صاحب کا قیام کہاں ہے. پتہ چلا کہ ان کے ایک صاحبزادے فلاں بینک میں ملازمت کرتے ہیں. صاحبزادے کی کھوج لگائی گئی اور جج صاحب تک رسائی حاصل ہوئی. ان سے کہا گیا کہ جناب یہ آپ کا ٹکٹ ہے اور آپ کا شدت سے وطن میں انتظار کیا جا رہا ہے. جج صاحب پاکستان پہنچے تو کوئٹہ گئے، جہاں سے سپریم کورٹ میں سرنگیں لگانے کے کام کا آغاز ہوا. اپنے مشن میں جج صاحب کامیاب ہوئے اور کوئٹہ رجسٹری میں اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف بغاوت ہو گئی. پھر جب نون لیگ کے جتھوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تو جسٹس سجاد علی شاہ کا قصہ تمام ہوا. یہ یادیں تازہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آج بھی نون لیگ سپریم کورٹ کے خلاف بپھری پڑی ہے. اس کا بس چلے تو اینٹ سے اینٹ بجا دے، لیکن سوائے دانت پیسنے کے اور خالی دھمکیاں دینے کے نون لیگ والے بے بس ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے. چیف جسٹس امرتا بندیال کے ریمارکس سنے جا رہے ہیں اور اندر ہی اندر سے غصہ ابل رہا ہے، لیکن نون لیگ بے بسی کا منظر پیش کر رہی ہے. آج بھی پنجاب ہاؤس اسلام آباد ان کے تسلط میں ہے، لیکن نہ کوئی لاہوری ناشتے، نہ کوئی حملہ کرنے والے تیار جتھے. 1997 اور آج کے حالات میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تب نہ صرف نون لیگ اسلام آباد اور لاہور میں اقتدار میں تھی، بلکہ عوامی طاقت بھی اس کے پیچھے تھی. نون لیگ بھاری اکثریت سے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں آئی تھی. آج کہنے کو تو شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور ان کے فرزند چیف منسٹر پنجاب تھے، لیکن عوامی طاقت کہیں اور جا چکی ہے. ان کا بس چلتا تو پھر سے سپریم کورٹ کو سبق سکھا دیتے، لیکن بس چل نہیں رہا. دھمکیوں کے سوا کچھ رہ نہیں گیا، اس لیے یہ مجسم بے بسی بنے ہوئے ہیں. عوامی قوت کسی کے اشاروں پر چل رہی ہے تو وہ عمران خان ہیں. کال دیتے ہیں تو پاکستان کے طول و عرض میں عوام باہر امڑ آتے ہیں. سوشل میڈیا کی قوت اور توپیں عمران خان کی حمایت میں ہیں. جسے ہم مقتدرہ کہتے ہیں وہ اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے. مجسم حیرت وہ بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ نہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ حالات کنٹرول میں ہیں. ایسے میں نون لیگ کے غصے میں ڈوبے لیڈران جو سپریم کورٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہوں گے کر نہیں پا رہے. یہ سطور دوپہر کے 4-5 بجے لکھی جا رہی ہیں. پنجاب حکومت کے مستقبل کا فیصلہ ہونے کو ہے. دوران سماعت جو جج صاحبان کہتے رہے ہیں وہ ریمارکس قوم کے سامنے ہیں. پتہ نہیں فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کی حالت دیکھنے والی ہے. سپریم کورٹ کے باہر ٹی وی کیمروں کے سامنے بولے جا رہے ہیں، لیکن دبی ہوئی دھمکیوں کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے. حمزہ شہباز کی قسمت بھی دیکھیے. حلف لے لے کر گلا بیٹھ چکا ہوگا، لیکن پنجاب کی وزارت اعلیٰ ایسی چڑیا ثابت ہو رہی ہے جو کبھی یہاں بیٹھتی ہے، کبھی وہاں اڑ جاتی ہے. کچھ کسر تو پہلے ہی نکل چکی جب چیف جسٹس صاحب کا حکم آیا کہ عارضی وزیر اعلیٰ ہیں. کچھ کسر باقی ہے، دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے. اصل مسئلہ پنجاب کا نہیں ہے، پنجاب کی صورتحال علامتی نوعیت کی ہے. اصل مسئلہ وہ پارلیمانی شبخون ہے جو عمران خان کی حکومت کے خلاف مارا گیا اور جس کے نتیجے میں ملک کے سیاسی اور معاشی معاملات مملکت پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں. شبخون کے نتیجے میں جو حکومتی بندوبست سامنے لایا گیا اس کی گرفت کسی بھی چیز پر نہیں. حکومت ہے یا ڈھکوسلا ہے. جو 20 ضمنی انتخابات پنجاب میں ہوئے ان کے نتائج نے بتلا دیا کہ عوامی رائے کہاں کھڑی ہے. تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے.
जिन्हें इमरान खान अपने जलसों में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कह के पुकारते रहे, उन्होंने तमाम तर जोर लगाया, लेकिन कुछ तदबीर भी कारगर साबित ना हुई और नताइज ऐसे आए कि ऊपर से लेकर नीचे तक न सिर्फ हुकूमती बंदोबस्त बल्कि पीछे खड़े सरपरस्त भी हिल के रह गए। जब नताइज इतने वाजे थे तो अकल इसमें थी कि उन्हें मान लिया जाए और चौधरी परवेज इलाही अपनी अक्सरियत के बलबूते पर पंजाब के वजीर आला मुंतखब हो जाएं। लेकिन किसी की शामत आनी हो तो अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं, सोच की सलाहियत चली जाती है। यहां भी यही कुछ हुआ। डिप्टी स्पीकर दोस्त नजारी ने पंजाब असेंबली में वो किया जो उसे 8वीं 9वीं का तालिब इल्म भी बता सकता था कि बेवकूफाना अमल है। हमजा शहबाज ने फिर से हलफ उठा लिया और वजीर आला बन गए, लेकिन महज चंद घंटों के लिए। रात को ही मसला सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ले जाया गया और सुबह हमजा शहबाज को फिर से खिफत उठाना पड़ी। मतलब ये कि हालात ऐसे हो गए हैं कि नून लीग और इत्तेहादी मुसलसल तनकीद की जद में हैं, कभी यहां से कभी वहां से। लेकिन क्या ढिठाई पाई है, इक्तदार से चिमटने की कोशिश जारी और सारी है, छितर भी प्याज भी, लेकिन ढिठाई इन दोनों अज्जा पे कादिर। पहले भी बहुत कुछ पाकिस्तानी तारीख में होता रहा है। अवाम पर फैसले मुसल्लत किए जाते थे और अवाम के पास कोई चारा ना होता था सिवाय इन फैसलों को कबूल करने के। फर्क इस बार यह है कि मैदान में एक मर्द खड़ा हो गया है और मुल्की हालात ऐसे बन चुके हैं कि मुल्क के ताकतवर अनासर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जुल्फिकार अली भुट्टो कम लीडर ना था, लेकिन आवाजें मजामत उठाई तो कत्ल का मुकदमा उन पर धर दिया गया। वक्त वक्त की बात है, हालात बदल चुके हैं। इमरान खान को देखते ताकतवर लोग लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इमरान खान को देखते ताकतवर लोग लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे नून लीग वाले सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखते हुए आपे से बाहर हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ कर नहीं सकते। जनाबे वाला, मुल्क पर कुछ रहम करें। कितना मजीद बिगाड़ इसका करना है। शबखून आपका नाकाम हो चुका है, अवाम ने नाकाम किया है।